بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین و سامعات کو السلام علیکم۔ آج کا موضوع گیس پیپر نہم دہم جماعت کے لیے اسلامیات اور 2021 کے امتحانات میں آنے والے سوالات۔ پیپر پیٹرن کیسے ہے؟ بہت سے اسٹوڈنٹ ایسے ہیں ان کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ ریڈیوس سلیبس میں کیا کیا چیزیں آئی تھی۔ اس کو آپ غور سے سن لیجیے۔ ریڈیوس سلیبس میں ایک تو سورہ انفال، سورہ انفال میں 10 رکوع ہیں اور اس کی جو آیات آخر میں لکھی ہوتی ہیں التمارین میں وہ الکلمات و تراکیب، اور اس میں جو قرآنی آیات آئی ہیں التمارین میں صرف وہی ہیں، سورہ احزاب اور سورہ ممتحنہ نہیں ہیں۔ اس کے بعد احادیث، 20 احادیث میں سے صرف اور صرف 10 احادیث ہیں۔ اس کے علاوہ احادیث ریڈیوس ہو چکی ہیں۔ اب 10 حدیثیں کون کون سی ہیں اس کو ذرا غور سے سن لیجیے۔ نمبر 1 ہے 2 4 6 7 8 10 11 19 اور 20۔ اس میں واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے، بس یہی 10 احادیث ہیں، اس کے علاوہ احادیث نہیں ہیں۔ 9th والوں کو اس کا ترجمہ بھی لکھنا ہے اور تشریح بھی لکھنی ہے۔ صرف اور صرف جو ہے 3 میں سے 1 کا ترجمہ اور تشریح، 2 نمبر ترجمے کے ہوں گے اور 2 نمبر تشریح کے ہوں گے۔ صرف یہ یاد کرنے کوئی مشکل نہیں ہے، آسان ہے، اس کے صرف ترجمے یاد کرنے ہیں۔ لیکن میٹرک والوں کا ترجمہ تو ان کے ساتھ سورہ انفال کے ساتھ مکس ہو کے آئے گا، قرآنی آیات اور احادیث۔ ان کی تشریح نہیں ہے میٹرک والوں کی، قرآنی اسکیم کے مطابق ان کی اصطلاحات ہوں گی، اس کو بھی انشاءاللہ ہم بتاتے ہیں کون کون سی اصطلاحات یاد کرنی ہیں۔ اس کے بعد اگر آپ کے جو موضوعاتی مطالعے ہیں وہ 8 ہیں، تو شروع کی جو 3 ہیں قرآن مجید، تعارف، حفاظت و فضائل، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اطاعت، علم کی فضیلت و فرضیت، فرضیت اور فضیلت، بس یہ 3 موضوعاتی مطالعے ہیں، اس کے علاوہ نہیں ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ کم سے کم آپ کو یہ تو سمجھ میں آ گیا کہ ریڈیوس سلیبس میں کیا ہے، بہت کم چیزیں ہیں۔ اب ماڈل پیپر، بیٹا ماڈل پیپر 3 قسم کے آئے تھے۔ ایک تو ماڈل پیپر جو شروع میں آیا تھا، یہ تو سب کو معلوم ہے کہ 37 جو ہے وہ تو ایم سی کیوز ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جو لکھا ہوا ہے جماعت داہم سائنس گروپ، لیکن اس میں اگر آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو 9th والا ہے، ترجمہ اور تشریح نہیں ہے بلکہ اصطلاحات ہیں۔ اس لیے جو آپ نے یاد کرنا ہے ماڈل پیپر جو ہے میٹرک والوں کا، وہ یہ ہے۔ اس میں آپ دیکھیں یہ جو ہے ماڈل پیپر میٹرک والوں کا ہے، 9th والوں کا جو ہے تھوڑا سا الگ ہے، یہ میٹرک والوں کا ہے۔ اگر آپ دیکھیں شروع میں اس میں لکھا بھی ہوا ہے ماڈل پیپر آف یہ بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن، یہ جماعت داہم سائنس گروپ، اسلامیات لازمی، وقت 2 گھنٹے ہوں گے، اور حصہ الف جو ہے کثیر الانتخابی سوالات، اس میں آپ کو 37 کثیر الانتخابی سوالات اس میں لکھنی ہوگی۔ تقریباً 40 منٹ کے لگ بھگ اس کو وقت دیا جائے گا۔ اس کے بعد حصہ دوم، ماڈل پیپر میں حصہ بے جو ہے وہ مختصر جواب کے سوالات، تقریباً 4 آیات کے ترجمے لکھنے ہیں۔ اس میں دیکھیں قرآنی آیات بھی آ رہی ہیں اور حدیث بھی آ رہی ہیں، قرآنی آیات اور حدیث، یہ تو لازمی یاد کر لیجئے، قرآنی آیات اور حدیث مکس ہیں۔ 4 کا ترجمہ لکھنا ہے، 8 نمبر ہیں۔ ایسے ہی اصطلاحات کا ایک الگ سوال آئے گا، اصطلاحات میں 4 جو ہے نمبر ہیں،
اور صرف 2 کی مختصر تعریف کرنی ہے، اصطلاحات کرنی 2 کی۔ اس کے بعد جو اس میں سوالات دیے گئے ہیں صرف 4 کے جوابات لکھنے ہیں، مختصر سوالات جو ہے وہ صرف 4 لکھنے ہیں، اور وہ بھی اگر آپ دیکھیں سورہ انفال میں سے آئیں گے، اور کچھ اس میں سے جو ہے احادیث میں سے بھی آ رہے ہیں۔ جیسے حدیث کی روشنی میں تکمیل ایمان کے کوئی 3 اصول تحریر کریں، رشوت لینے اور دینے کی کوئی 3 معاشرتی خرابیاں تحریر کریں، اور حصہ جیم جو ہے اگر آپ دیکھ رہے ہیں حصہ جیم قرآن، اللہ اس کے رسول کی محبت اطاعت اور علم سے متعلق، بس یہ ماڈل پیپر میٹرک والوں کا ہے۔ 9th والوں کا جو ہے اس سے تھوڑا سا الگ ہے، اس میں بھی 9th والوں کو جو ہے 37 MCQs ہیں، لیکن اس میں دیکھیں ماڈل پیپر اسلامیات لازمی جماعت ناہم، اس میں صرف اور صرف قرآنی آیات ہیں، بس سورہ انفال کی احادیث نہیں ہوں گی۔ 4 کا صرف ترجمہ لکھنا ہے، 8 نمبر یہ ہوئے۔ حدیث تشریح کے ساتھ لکھنی ہے، ترجمہ اور تشریح لکھنی ہے احادیث کی۔ 2 احادیث دی گئی ہیں، صرف 1 کا ترجمہ بھی لکھنا ہے اور تشریح بھی لکھنی ہے۔ اس کے بعد سیم وہی ہے، کسی 4 کے مختصر سوالات کے جوابات لکھنے ہیں 12 نمبر کے، اور حصہ جیم جو ہے اس میں 2 سوالات کرنے ہیں، قرآن مجید کا تعارف، ختم نبوت، یہ عقیدہ رسالت میں سے آ گیا، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور اطاعت، اور حصول علم۔ ایک تو ماڈل پیپر کو جو نا یاد کیجئے لازمی، 9th والے 9 کو یاد کر لیں، میٹرک والے میٹرک کو یاد کر لیں، لیکن بہتر تو ہے کہ 9 اور میٹرک والے جو مختصر سوالات دیے گئے ہیں ان کو بھی لازمی یاد کریں، کیونکہ بک ایک ہی ہے، اور جو قرآنی آیات دی گئی ہیں ان کو یاد کریں۔ لیکن آسانی کے لیے ہم نے ایک گیس پیپر بنایا ہے، اس میں تمام چیزوں کو جمع کر دیا ہے تاکہ یاد کرنے میں آسانی ہو۔ امید کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ العزیز اسی میں سے بورڈ کا پیپر آئے گا۔ 37 جو ہے کثیر الانتخابی سوالات، اس کو یاد کر لیجیے گا۔ اس کے بعد حصہ بے، حصہ بے جو ہے مختصر سوالات، اس میں آپ نے صرف یہ قرآنی آیات یاد کرنی ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا وَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ ایک اور، وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِ عِندَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمْ خَاصَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ یہ جو قرآنی آیات ہیں یہ صرف یاد کرنی ہے، امید کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ العزیز جو پیپر میں آئیں گی وہ انہی میں سے آئیں گی۔ آپ یہ یاد کریں، اور پیپر میں جو ہے صرف اور صرف 4 قرآنی آیات، اور میٹرک والوں کو احادیث بھی اس میں مکس ہوں گی، اس کا ترجمہ لکھنا ہے صرف، اور 8 نمبر کا، اور 9th والوں کو صرف اور صرف سورہ انفال ہی ہوگی۔ اس کے بعد اس میں لکھا ہوا ہے کہ 9 کلاس والوں کے لیے، ویسے تو میٹرک والوں کے لیے یہ جو نا احادیث اسی میں ہی ہوں گی، مکس ہوئی ہوں گی، اور کلاس 9th والوں کی ایسے الگ سے جو ہے 2 احادیث صرف 1 کا ترجمہ اور تشریح لکھنی ہے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل ایمانا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الراشی والمرتشی کلاہما فی النار۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
ليس منا من لم يرحم صغيرنا ولم يذكر كبيرنا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته خير الناس من ينفع الناس. اس کے علاوہ یہ جو سوالات دیے گئے ہیں صرف یہی یاد کر لیں کافی ہے. اور میٹرک والوں کو خاص طور پر جو 9th والے ہیں اس میں جو احادیث سے متعلق جتنے بھی سوالات ہیں وہ یاد نہ کریں. کیوں؟ ان کے احادیث کی تشریح آ گئی ہے، اس لیے بظاہر ایسا ہی لگتا ہے کہ احادیث والے سوالات نہیں ہوں گے، لیکن میٹرک والوں کے ہوں گے. بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن، 2 گروہوں سے کیا مراد ہے؟ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو کیا تنبیہ کی؟ شر الدواب سے کیا مراد ہے؟ سورہ انفال میں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں کیا حکم دیا گیا؟ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا میں کس واقعے کی طرف اشارہ ہے؟ کفار کے مطالبے کے باوجود مقابلے کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کیوں نازل نہ کیا؟ اور راشی کسے کہتے ہیں اور رشوت کا مفہوم بیان کیجیے. یہ سوال جو ہے میٹرک والوں کے لیے ہے، 9th والوں کے لیے نہیں ہے. غزوہ بدر میں مسلمانوں کی نصرت کے لیے نازل ہونے والے فرشتوں کو دیکھ کر شیطان کا رد عمل کیا تھا؟ حدیث کی روشنی میں درود شریف کی کیا فضیلت ہے؟ من صلی علیہ مرۃ فتح اللہ لہ بابا من العافیہ. تو اس طرح جو ہے حدیث میں سے میٹرک والوں کا جو پرانی اسکیم ہے سوال آ سکتا ہے، لیکن 9th والوں کو اس طرح مشکل ہی آئے. قرآن کریم میں سورہ انفال میں جہاد کی تیاری کے بارے میں کیا حکم دیا گیا؟ کفار کو خطاب کرتے ہوئے سورہ انفال میں کیا تنبیہ کی گئی؟ سورہ انفال میں خیانت سے کیا مراد ہے؟ سورہ انفال میں تقوی کے انعامات بیان ہوئے ہیں، اس کے بارے میں لکھنا ہے کیا انعامات بیان ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیات میں قیدیوں کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ اچھا، میٹرک والوں کے لیے اصطلاحات یہ 9th والوں کو یاد نہیں کرنی، پرانی اسکیم میں یہی ہے، کیونکہ یہ بھی جو ہے صرف 2 اصطلاحات کرنی ہوگی اور 4 نمبر کا یہ سوال ہے. نماز کے بارے میں، روزہ، اسلام، طہارت، علم، زکوٰۃ، حج، کاتبین وحی، ختم نبوت، حدیث اور اقسام حدیث، حفاظت قرآن اور رسول اور نبی. اور جو 5 ایئر میں آئے ہیں اس کو بھی یاد کیے جا سکتے ہیں، لیکن امید کی جاتی ہے کہ جو آپ کے ماڈل پیپر میں ہیں ان کو بھی یاد کیجئے اور ان کو بھی یاد کر لیجئے، کافی ہے. اس کے علاوہ تفصیلی سوالات صرف 3 یاد کر لیجئے. کون کون سا؟ ایک تو ہے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں علم کی اہمیت، علم کے بارے میں ایک سوال آئے گا، کیونکہ ایک سوال تو علم سے متعلق آئے گا، ایک سوال اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیوں ضروری ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرنے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت. ختم نبوت بھی احتیاطاً جو ہے نا یاد کر لیجئے، ماڈل پیپر میں آیا ہے. اور قرآن مجید کا تعارف اور اس کے فضائل، اس کے بارے میں ایک سوال ہے. تو یہ تینوں یاد کریں گے تو امید ہے ان 3 میں سے بورڈ میں آپ کو 2 کرنے ہوں گے، جو اچھا یاد ہوگا وہ وہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اس کو لازمی یاد کیجیے گا. اور کچھ MCQs جو میرا YouTube چینل ہے سر نوید خالد، ماڈل پیپر بھی جو ہے نا جس نے ابھی تک نہیں دیکھا سولو کیا ہوا ہے، اردو کا بھی اور اسلامیات کا بھی، لازمی سنیں. اور اس کے علاوہ جو ہے گیسٹ پیپر انشاءاللہ العزیز اردو کا بھی جو ہے نا عنقریب جو ہے اپلوڈ ہو جائے گا، اس کو بھی لازمی سنیے گا اور آگے بھی شیئر کیجیے تاکہ دوسروں کو بھی فائدہ ہو. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اللہ حافظ. وما علینا الا البلاغ.